بسم الله الرحمن الرحيم. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احسن الخالقین ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، کمال اس بات میں نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق، مالک اور رازق سے محبت کرے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے محبت کرے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے، کسی بندے کو محبوب بنا لے، اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنا چہیتا بنا لے، اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنا قریبی بنا لے، اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنا ولی بنا لے، یہ یقیناً کمال کی بات ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کمال کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کن بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ رب العالمین کن بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کن اعمال کی وجہ سے اپنے بندوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، قریبی بنا لیتا ہے، اللہ کی محبت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
ہر انسان کی یہ دلی تمنا ہے، ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا چہیتا بن جاؤں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کا محبوب ولی بن جاؤں۔ ہم اور آپ یقیناً اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ تمام اعمال، وہ تمام چیزیں بندے کے اندر پائی جائے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا محبوب بننے کے لیے کئی اعمال قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند نیکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فلاں فلاں ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کو کرنے کے بعد بندہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد بندہ مومن اللہ رب العالمین کا محبوب، اللہ رب العالمین کا چہیتا بن جاتا ہے، انہی اعمال میں سے قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے وہ تمام اعمال ہے کہ جن اعمال کے تعلق سے، جن کاموں کے تعلق سے بالخصوص قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ کھول کر کے دیکھیں، بار بار اللہ رب العالمین ان اللہ یحب، کہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب، کہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، قرآن مجید میں الگ الگ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کہیں یہ فرمایا گیا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العالمین پاکی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جن جن اعمال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جن اعمال کے تعلق سے قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ فلاں عمل کرنے والے کو پسند کرتا ہے، فلاں عمل کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اگر ہم اور آپ اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں تو ان تمام اعمال کو کرنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پاکی صفائی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین بندوں میں سے سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے اخلاق بہترین ہو، تو ہم سب اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں۔ تو پہلا اور بنیادی کام ہم اور آپ کو کرنا ہے اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہر وہ عمل کریں جن عمل سے اللہ محبت کرتا ہے، جن عمل کرنے والوں سے اللہ اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے، وہ تمام عمل کرتے رہے، ہم سب اللہ رب العالمین کے محبوب بن جائیں گے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا، میں اللہ کا چہیتا، میں اللہ کا قریبی اور اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو صرف دعوے سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ دعویٰ حقیقت میں دلیل چاہتا ہے کہ آپ جس کی گواہی دے رہے ہیں، جس کو دعوے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، آپ دعوے داری میں کتنے سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اگر بندہ مومن مسلمان یہ کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے خالق سے، میں اپنے مالک سے، میں اپنے رازق سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے
اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، اگر سچے محبت کرنے والے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا لو، نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا پہننا اور اوڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زندگی میں اتباع رسول آ جائے، زندگی میں اتباع سنت آ جائے، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی آ جائے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بن جائیں، تو آج ہی سے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ مہینہ خاص طور سے محبتوں کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خاص طور سے مسلمانوں کی اکثریت محبت کے دعوے کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام محبت کے دعوے داروں سے یہ کہا فاتبعونی۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، فاتبعونی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں پائی جاتی ہیں، نمازوں کے تعلق سے، دوسری قربانیوں کے تعلق سے، دوسرے احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتا ہے۔ جو جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، جو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اسی قدر اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا اور محبوب بن جاتا ہے۔ تو دوسرا عمل، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کیجئے۔ نجات، محبت، برکتیں اتباع رسول میں ہے، اتباع سنت میں ہے۔ تیسرا اہم عمل، اگر ایک مسلمان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے، اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور دنیا میں اس محبت کا اللہ اعلان کر دے، تو زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ لگاتار فرائض کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے فرض اور واجب قرار دیا ہے، ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، نفلی نمازیں ادا کر رہا ہے، نفلی روزے ادا کر رہا ہے، نفلی صدقات اور خیرات کا اہتمام کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ مسلمان جتنی زیادہ نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی صدقات، نفلی خیرات، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی عمرے کر رہا ہے، فائدہ یہ ہے حتی احبہ، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت خاص طور سے جماعت اہل حدیث میں جو فرائض کی پابندی تو کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نوافل کا اہتمام نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے۔ کتنی ایسی نمازیں ہیں جو سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے۔ غرض یہ کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ صرف فرض نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً مسجد سے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ چاہتے یہ ہیں اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ انسان بن جائے،
اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو ضرورت ہے فرائض کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سنت والے کام کرتے رہیں، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے بن جائیں گے۔ فرض زکوٰۃ دینے والے خاص طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لہٰذا اب نفلی صدقات اور خیرات ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ پورے سال صدقات و خیرات سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ ضرورت ہے فرائض کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ واجبی حق ہے، اس حق کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو رقم ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے رہے۔ حتی احبہ، ایسا بندہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے کہ فلاں کام کرنے کے بعد اللہ کی محبت بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے کام ہم اور آپ کریں، دنیا میں جتنی مجلسیں ہم اور آپ سجائیں، دنیا میں جتنی زیارتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، دنیا میں جتنی محبتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، ان تمام محبتوں کا محور صرف اللہ ہونا چاہیے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، ہماری زیارت اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جمعہ میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مسجدوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن و سنت کی محفلیں جہاں لگائی جاتی ہیں، چاہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو یا کسی بھی طرح کے پروگرام ہو، دینی پروگراموں کی محفلوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، دوستوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس محفل سے اللہ راضی ہو جائے، اپنے مال سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر یہ تمام کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی محبت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجبت محبتی، کہ میری محبت فلاں بندے کے حق میں واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنا محبوب، اپنا چہیتا، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنا قریبی اور ولی بنا لیتا ہے۔ کون سے ایسے بندے ہیں؟ للمتحابین فیہ، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم سب یہاں صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ محفل بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ایسی محفلیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے ہم اور آپ جی چراتے ہیں کہ کیا ہوگا، آن لائن سن لیں گے، کیا ہوگا، سب کچھ سنے سنائے ہیں، کیا ہوگا فلاں جگہ جانے سے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایسی محفلوں میں شریک ہونا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسی میٹنگوں میں آ جانا، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ والمتجالسین فیہ، کہ جو میرے لیے بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں۔ آپ کسی رشتہ دار کے گھر اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ کسی دوست کے گھر ملاقات کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کی زیارتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ والمتزاورین فیہ، یہ اللہ کی محبت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ والمتباغلین فیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں یہ کہتا ہے والمتباغلین فیہ، جو میرے لیے خرچہ کرتے ہیں، میرے نام
کی وجہ سے مجھے خوش کرنے کے لیے، میری محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال لٹاتے رہتے ہیں، مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے مسلمان کو اللہ کی محبت کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے، وجبت محبت ہی۔ جو بھی مسلمان یہ تمام کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، محبت اللہ کے لیے، زیارت اللہ کے لیے، بیٹھکوں میں شرکت اللہ کے لیے، مال کو خرچ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وجبت محبت ہی، اللہ کی محبت ایسے بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اہم عمل اگر ایک مسلمان وہ کام کر لے تو وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتا ہے، آپ کے پاس آ کر کے یہ کہتا ہے دلنی علی عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کام ایسا بتا دے، کوئی ایک عمل ایسا بتا دے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ ایک عمل ایسا بتلا دے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا والے انسان بھی مجھ سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا کہ اگر وہ کام کر لیں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اپنے تعلقات کو کم رکھو، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے۔ صرف دنیا داری کے لیے جیو گے، صرف دنیا کی محبت میں زندگی گزارو گے، کبھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کو جس نے بنایا ہے اسی کے لیے جیا جائے اور اسی کے لیے مرا جائے۔ دنیا صرف ہماری ضرورت ہے، دنیا صرف آخرت کو بنانے کے لیے ایک بہترین کھیتی ہے، اس کو کھیتی کے طور پر استعمال کیا جائے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَزَهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے، لوگوں کی جیب میں جو بیلنس ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھو، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت امت کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو دنیا میں زیادہ جی نہ لگاؤ، دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ، صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اسی کے بقدر دنیا کو استعمال کرتے رہو، دنیا کی محبت میں اندھے نہ بنو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تین اہم کام، تین بہترین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، اگر تم یہ خواہش کرتے ہو، اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاؤ، تو تین کاموں کی حفاظت کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحافظوا علی ثلاث خصال، تین کاموں کی حفاظت کرتے رہو۔ نمبر ایک صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے رہو، جب بھی زبان کو کھولو تو ہمیشہ سچائی کے لیے کھولو، اس زبان سے جو بھی بات نکلے وہ بات ہمیشہ سچی ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، جو بھی امانت اللہ رب العالمین کی ہے، جو بھی امانت دنیا والوں کی ہے، اس امانت کا حق ادا کرتے رہو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَحُسْنِ الْجِوَارِ، آپ کے پڑوس میں جو آپ کا پڑوسی ہے، چاہے گھر کا پڑوسی، دکان کا پڑوسی، آپ کے کلاس کا پڑوسی، آپ کی تجارت کا پڑوسی، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ کا محبوب بن جاؤ گے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو تین کاموں کی حفاظت کر لو۔ نمبر ایک ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرو، نمبر دو امانت کی پاسداری کرتے رہو، نمبر تین پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی
کئی ایسے اعمال ہیں کہ ان عمل کو کرنے کے بعد بندہ اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان فلاں فلاں کام کے کرنے کے بعد جب میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا چہیتا بن جاؤں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مجھے کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں؟ اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو کئی فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ چند فائدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس انسان سے، اللہ رب العالمین جس قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ اسے آزماتا ہے، اللہ اسے آزماتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کرام سے محبت کرتا ہے، انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آخری پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کی جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا، سب سے زیادہ اللہ کے خلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام کو آزمایا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے تاکہ دنیا ہی میں اس کے گناہوں کا کفارہ یا آزمائشیں بن جائے، تاکہ یہ آزمائشیں بندے کے بلندی کا ذریعہ بن جائے، تاکہ آزمائشوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اگر ہماری زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آزمائشیں اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ جسے آزماتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت آزمائش کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ نمبر 2 فائدہ، دوسرا فائدہ، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یدل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر منع کر دے اسے نہلانا نہیں ہے، پانی کے قریب مت لے جانا، ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ یہ مریض پانی کے قریب نہ جائے۔ کیوں آپ اسے قریب نہیں جانے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مریض سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے ہماہ الدنیا، اللہ دنیا کی فتنوں سے، دنیا کے شر سے، دنیا سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ آج ہم دنیا کی محبتوں کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں، آج ہم دنیا کے شر کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں ہر وہ کام کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہماہ الدنیا، اللہ اس دنیا کی پریشانیوں سے تمہیں بچا لے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا داری سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آج دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں، دنیا کے جو غم ہیں، دنیا کا جو ڈر ہے، ان تمام ٹینشن سے، ان تمام غموں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ شرط یہ ہے وہ کام کرے جو اللہ کو محبوب ہے۔ جب اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی گھر والے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا بدلہ یہ دیتا ہے اللہ گھر والوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ آج تقریباً یہی شکایتیں ہیں، بیویوں کی شکایتیں، شوہروں کی شکایتیں، اولاد بیٹے اور بیٹیوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ ماں باپ سختی کیا کرتے ہیں اور سختی بھی بے جا سکتی ہے۔ بیوی کی شکایت شوہر سخت مزاج ہے، شوہروں کی شکایت بیویاں سخت مزاج ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب گھر والوں سے محبت کرتا ہے، گھر والوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، کہ جب اللہ رب العالمین بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے، اور جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ چیز سنور جاتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جاتی ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے
تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین اس بندے مومن کو ہمیشہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. وہ اپنے کانوں سے ہمیشہ صحیح باتیں سنتا ہے، اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، اپنی آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے حلال چیزوں کو چھوتا ہے، اپنے پیروں سے صحیح جگہ چلتا ہے. گویا وہ لمبی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ وہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے، میں دوڑ کر کے آتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. گویا اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ سچائی کی توفیق دیتے رہتے ہیں، عمل صالح کی توفیق دیتے رہتے ہیں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق سے نوازتا رہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیشہ بھلائیوں کی راستے کی جانب ہمیں ہدایت دیتا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ تمام کام کرے جو میں نے چند منٹ پہلے بتائے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکے. آخری ایک بات، کئی فائدے ہیں، آخری ایک فائدہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے دنیا والے مجھ سے محبت کرے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے میری عزت کرے، ہر ایک یہی چاہتا ہے، اس لیے کہ آج کا دور شہرت کا دور ہے. ہر ایک یہی چاہتا ہے دنیا والوں میں مقبول ہو جاؤں، دنیا والوں کے یہاں مقبول ہو جاؤں، دنیا والے میری عزت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبرائیل کو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو اس بندے سے محبت کر. اور پھر اللہ رب العالمین جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. آسمان میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہے اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے کو چاہتا ہے، لہٰذا فلاں بندے سے سب محبت کرے. پھر جبرائیل امین کو یہ آرڈر اور حکم دیا جاتا ہے اذا احب اللہ عبدا وضع له القبول فی الارض، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، دنیا والوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اے دنیا والوں، اے اللہ کی مخلوق، اس فلاں بندے سے محبت کرو. یہاں تک کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. نیک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، انسان ان سے محبت کرتے ہیں. آج صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. دوست دشمنان اسلام بھی صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. ہم اور آپ اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، دنیا کی نگاہوں میں چہیتے بن جائیں گے. آج ہم اور آپ دنیا کے چہیتے بننا چاہتے ہیں لیکن راستہ الگ ہے، ٹریک الگ ہے. صحیح ٹریک، صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے محبوب بن جائے، ان تمام کاموں کو کرنے والے بن جائیں کہ جن کاموں کے کرنے کے بعد ہم اور آپ اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں. جب اللہ کے محبوب بنیں گے دنیا والوں کی نگاہوں میں عزت بھی ہوگی، اللہ کی جانب سے خصوصی حفاظت بھی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو، ہم سب کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، اپنا ولی اور اپنا چہیتا بنا لے. آمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بہترین عمل جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے چہیتے بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، وہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ اس عمل کے لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اور ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس عمل سے محبت کا سوال کرتا ہوں
جو عمل تجھ سے قریب کر دے۔ لہذا اس طرح کی دعائیں ایک مسلمان کو بار بار اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی سچ میں محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے بار بار وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ یہ چند باتیں اللہ کی محبت کے تعلق سے تھی۔ کمال اسی میں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ دعویٰ ہم سب کا ہے، لیکن ضرورت ہے ان اعمال کو کرتے رہے تاکہ ہم سب اللہ کے چہیتے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائے، تاکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ حفاظت کرتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں پھر آخرت کے مراحل میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کے بعد اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو سچی توبہ کی، احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دوست، ہمارے احباب جو بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ تو ہی پریشانیوں میں نجات دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے دوست، ہمارے احباب دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اے اللہ کی ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا انتقال ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔